اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری اسلامیات کا پیریڈ میں اسلامیات کی کلاس میں جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے روزہ۔ تو چلیے اپنے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سبق روزہ آپ کی درس کتاب کی صفحہ نمبر 11 پہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی بکس اوپن کر لیں، صفحہ نمبر 11 کھولیے اور روزہ سبق پہ غور کیجیے۔ سبق روزہ۔ بچوں، روزہ سے آپ اور ہم سب اچھے سے واقف ہیں۔ ارکان اسلام کے بنیادی رکن میں سے ایک اہم رکن روزہ بھی ہے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام ہے۔ اچھا بچوں، عموماً ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے سارا کھانا پینا اپنا چھوڑ کر، یعنی کہ سحری کے اختتام کر کے افطاری مغرب کی اذان تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام روزہ ہے۔ یہ کچھ حد تک ٹھیک ہے، یہ بات کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن مکمل طور پہ ٹھیک نہیں، کیونکہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں۔ روزہ آنکھوں سے بری چیزیں نہ دیکھنے کا نام ہے، زبان سے برے الفاظ نہ ادا کرنے کا نام ہے، اپنے خیالات میں برے سوچ کو نہ لانے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ صرف پیٹ کا یا منہ کا نہیں ہوتا، روزہ آنکھ، ناک، کان سب کا ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہمیں بری باتوں سے، بری عادتوں سے، برے قول سے، بری سوچ سے، بری جگہ جانے سے، ہر غرض کے ہر برائیوں سے بچے رہنا چاہیے۔ بچوں، روزہ رکھنے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اگر اپنی جسمانی بات کریں تو ہم دن بھر کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 ٹائم کھاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار ہم اسنیکس وغیرہ کھا لیتے ہیں اسنیکس کے طور پہ۔ تو اس سے جو ہے ہمارے معدے کو بہت سے معدے میں بیماری جنم لے لیتی ہیں۔ اب جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے جو اسٹمک سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے معدے کی بہت سی بیماریاں روزہ رکھنے سے ختم ہوتی ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ معاشرتی اگر دیکھا جائے، معاشرتی فوائد میں ہمیں یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں وقت کی پابندی کا خیال رہتا ہے کہ ہاں فجر کی اذان کے وقت، مغرب کی اذان کی پابندی، ان اذان کی پابندی رہتی ہے، ٹھیک ہے، نمازوں کی اوقات جب ہم دیکھیں، آپ ریگولر بھی آپ یقیناً نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن روزے کی حالت میں ایک نماز کا ایک الگ جذبہ ہوتا ہے، نیکیاں کرنے کا ہمیں الگ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور ویسے تو سال بھر روزے رکھے جاتے ہیں جو نفل روزے کہلاتے ہیں، لیکن جو فرض روزے ہیں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں جو رکھے جاتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کی آمد کا ایک الگ نور چھا جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور ہمارے اندر ہی ایک الگ سا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ٹھیک ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ مخصوص کیا گیا ہے جس میں صرف اور صرف اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، بلا عذر، بلا بیماری، بلا تکلیف کے روزہ چھوڑنا گناہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، سبق کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی ہیں رکنے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے نفسانی خواہشات سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ نماز کی طرح روزہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے جو کہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھا، ٹھیک ہے، روزہ صرف ہم پر نہیں، امت محمدیہ پر نہیں، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، مومنوں
تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ روزے رمضان المبارک کے اسلامی مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس مہینے مسجدوں کی رونق پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ اس مبارک مہینے کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیلت یوں بیان فرمائی۔ ترجمہ: روزوں کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ایک قرآن مجید نازل ہوا، لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزہ انسانی زندگی میں ہمدردی اور بھائی چارے کا جذبہ اجاگر کرتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ روزہ دار ہر قسم کے گناہوں سے دور رہتا ہے۔ روزہ دار کی روح کی پاکیزگی اور نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ ہر عبادت میں ریاکاری اور نمائش ہو سکتی ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہے، اور اس کی جزا بھی اللہ تعالیٰ خود دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ آیا آپ نے صحیح سے روزہ رکھا، یعنی کہ روزے میں جو فرائض ہے وہ ادا کیے کہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، تو روزے کی عبادت میں کسی قسم کی ریاکاری دکھاوا ممکن نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان ہے جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ روزہ دار نہ صرف کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے بلکہ وہ ہر قسم کی ناپاک خواہشوں، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، فریب، بغض، حسد اور ظلم، بے رحمی سے پرہیز کرتا ہے۔ روزے سے اخلاق کی حفاظت، روح کی پاکیزگی اور نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینوی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے تمام بالغ تندرست مسلمان پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ جو کوئی مسلمان ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب سبق کی دوسری ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں ہم، روزے کے معاشرتی اثرات۔ ٹھیک ہے کہ معاشرے پہ روزے کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ دیکھیں، جب بندہ بھوکا رہتا ہے روزے کی حالت میں تو اس طرح ہمیں غریب اور مسکین لوگوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ روزے کا اہم ترین مقصد تقویٰ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ پرہیزگار بنو۔ روزے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حلال چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرتا ہے، جو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ حرام کردہ چیزوں کو ترک کرنا بہت ضروری ہے۔ متقی شخص اپنے فرائض کو پوری تنہی سے بجا لاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوتی ہے۔
روزے کی حالت میں پیاس کی شدت سے پانی کی نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اسے شدت سے پیاس لگی ہوتی ہے تو پانی کتنی بڑی نعمت ہے اس بات کا احساس ہوتا ہے ہمیں، ورنہ آئے دن ہم اپنی پانی کا ضیاع ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو جو ہم آئے دن نخرے کر کے جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کھانے کی اس خوراک کا ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی غذاؤں کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی طرح جب انسان خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل میں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک میں کم غذا پر اکتفا کرے تاکہ اس میں قناعت اور دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ انسان روزہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنے دامن کو ہر قسم کے علائشوں سے پاک رکھتا ہے۔ اس طرح ایک باحیا اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، کیونکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے بچوں تو ہر قسم کی برائی سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور نیکیاں کرنے کی خوب کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ روزہ کثیر جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ عام طور پہ انسان مسلسل کھانے کی وجہ سے معدے کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو متعدد بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ گویا روزہ ایک ایسے صحت مند معاشرے کو تکمیل کرتا ہے جس کے افراد تندرست ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تمام مسلمان ایک جیسی صورتحال سے گزرتے ہیں، جس سے ان کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی کا احساس پروان چڑھتا ہے۔ اسی طرح تمام لوگ ایک ہی وقت میں سحری اور افطاری کرتے ہیں۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کہ اس عمل سے ہمیں اتحاد اور مساوات کا درس ملتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کریں، روزے رکھیں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دوسری عبادت کا بھی احترام کریں تاکہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہماری سعادت مندی کا باعث بن سکیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا سبق کا اختتام ہوا۔ آپ کو سب سے پہلے اس سبق کا ٹائٹل بنانا ہے، آج کی آپ کو تاریخ مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو PDF میں کام دیا جائے گا وہ تمام کام آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اپنا تمام کام آپ اپنی صفائی سے کیجیے گا۔ یہاں پر آج ہماری کلاس ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔